بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. اب پورے رکوع ختم ہو کے پوری سورہ ختم ہو کے آخری رکوع شروع ہو رہی ہے. تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تجزیہ انالیسس فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پورا جائزہ لے کے اور کس طریقے سے پچھلی قوموں کے حالات جو گزرے ہیں ان کے ساتھ ایسے حالات کیوں ہوئے اور انسان اس انجام سے کس طریقے سے بچ سکتا ہے. اس رکوع میں پورا کو پورا اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھا کر بتانے کی کوشش کی ہے. یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی. فاختلف فیہ، تو لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج اس قرآن کے بارے میں ہی لوگ مختلف طریقے سے باتیں بنا رہے ہیں، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی توریت، تو اس کے بارے میں بھی لوگ ایسی ہی باتیں کہتے تھے کہ یہ کہاں سے اٹھا لائے ہیں، نعوذ باللہ کہاں سے گھڑ لائے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ جادوگری ہے، ساحری ہے. ایسی باتیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ کہتے تھے، اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں آتے تھے سب کے ساتھ لوگ یہی سلوک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیزیں دیکھ کر آپ دل شکستہ نہ ہوں کہ قرآن مجید تو ایسی سیدھی اور صاف باتیں پیش کر رہا ہے، پھر بھی لوگ اس کو قبول کیوں نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہی ایسا رہا ہر وقت، ہر دور میں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات سابق نہ ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو ان کے درمیان فیصلہ ابھی کر دیا جاتا. مطلب ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ یہ سورہ یونس اور ہود تقریباً مکی دور کے آخری دور کی نازل کی ہوئی، مطلب تقریباً 11-12 سال گزر چکے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین پیش کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، چند ہی لوگ ایمان لائے تھے. تو پھر ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے حالات اکثر انبیاء کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک مدت نہیں مقرر کی ہوتی تو پھر ان کے درمیان آج ہی فیصلہ کر دیا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے فیصلہ کرنے میں کبھی بھی جلد بازی نہیں فرماتے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یہ لوگ جو ہے قرآن کے بارے میں اور آپ کی باتوں کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں، توحید کے بارے میں بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ اتنے دنوں سے کفر شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں، اور ایک اللہ کی عبادت کرنا ہمیں کیسے فائدہ پہنچائے گا. اور وہ لوگ بالکل اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ دنیا کیسے ختم ہوگی، جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اور ہمارے اعمال کا حساب کیسے چکایا جائے گا. حالانکہ یہ باتیں تمام ہی آسمانی کتابوں میں موجود تھی، لیکن چونکہ اسے ایک مدت گزر چکی تھی اور ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف اور تبدیلیاں کر لی تھی، اور لوگوں کو اپنے جو مقصد کی باتیں تھی اتنی ہی باتیں پتہ تھی، اتنی ہی باتیں انہیں معلوم تھی. تو پھر توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے بارے میں یہ لوگ بہت شک میں پڑے ہوئے تھے. انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کیسے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیوں زندہ کیا جائے گا، ہمارے اعمال کا حساب کتاب کیسے لیا جائے گا، کیسے ہمیں سزا دی جائے گی. بلکہ اس بات کے قائل ہی نہیں تھے یہ لوگ. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آج دنیا میں جیسی زندگی ملی ہے بس یہی زندگی ہے، اس میں ہی موج مزے کر لو، اور پھر کل جو ہے تو وہ پتہ نہیں آنے والا بھی ہے کہ یا نہیں. اکثر دنیا پرست لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے. اور جو لوگ اس خیال اور عقیدے کے تحت زندگی گزارتے پھر ان کی زندگی میں کوئی اعتدال نہیں ہوتا، کوئی خدا پرستی نہیں ہوتی، کوئی نیکی نہیں ہوتی،
کوئی اچھائی نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور تمہارا رب جو ہے ان کے اعمال کا انہیں پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ جو نیک اعمال کر رہے ہیں انہیں بھی، اور جو یہ لوگ شک کر رہے ہیں قرآن مجید میں، رسالت میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ انہیں دے گا۔ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بالکل باخبر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اعمال کا علم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ یہاں پر یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو مطمئن کرنے اور صبر دلانے کے لیے فرمائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم لوگ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بے چین نہ ہوں کہ جو لوگ اس قرآن کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ جلد ہی چکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ طے کر چکا ہے کہ فیصلہ وقت مقررہ سے پہلے نہیں کیا جائے گا، اور یہ کہ دنیا کے لوگ فیصلہ چاہنے میں جو جلد بازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ چکانے میں جلد بازی نہیں فرماتے، بہت طویل مدت تک سوچنے سمجھنے کا موقع دیتے، یہاں تک کہ نسلیں گزر جاتی ہے اور صدیاں بھی گزر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، کتاب بھیجتے ہیں، اور انہیں عقل شعور سمجھ سب کچھ عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر لوگ نہیں مانتے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ چکاتے ہیں، کوئی جلد بازی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ تمام ساتھی جو ومن تاب معک آپ کے ساتھ پلٹ آئے ہیں، توبہ کر لی ہیں، رجوع کر لی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، آپ صحیح راستے پر ثابت قدم رہیے، استقامت کے ساتھ اس پر چلتے رہیے، قائم رہیے، اور ولا تطغوا، حد سے زیادہ آگے مت بڑھو، طغیان سرکشی کی راہ اختیار مت کرو۔ اگر لوگ نہیں بھی مان رہے ہیں، لوگ سرکشی کر رہے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کی جو ماننے والے ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، وہ استقامت پر بالکل جم جائیں، اس سے ہٹے نہ۔ انہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے خبر ہے کہ تم ایک نیکی کو پھیلانا چاہتے ہو، دین حق کو غالب کرنا چاہتے ہو، کفر و شرک کا خاتمہ چاہتے ہو، لیکن یہ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے مشن کو چھوڑ کر چپ چاپ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ جائیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اس پر جم جائیے، اس راستے پہ لگے رہیے، کوشش کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اگر لوگ نہیں بھی مان رہے ہیں، بظاہر اس کا کوئی رزلٹ نہیں بھی آ رہا ہے، تو مایوس نہیں ہونا ہے، اپنا کام کرتے چلے جانا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور آپ ان ظالموں کی طرف ذرہ برابر بھی نہ جھکنا۔ اگر آپ ذرا سے ان کی طرف جھک گئے، جھکنے سے مراد یہ ہے ان کی کچھ بات بھی اگر مان لیے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یہ بات نبی اور اہل ایمان کو فرمائی جا رہی ہے، جن سے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ جھکیں گے، وہ ان کے طریقے کو اختیار کریں گے، لیکن انہیں پھر بھی خبردار کر دیا جا رہا ہے۔ جب وقت کے نبی کو اور اشرف الانبیاء کو، تمام انبیاء میں جو اعلیٰ اور اشرف تھے، انہیں اور ان کے ماننے والوں کو یہ تنبیہ کر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بالکل ذرہ برابر بھی نہ جھکنا، ورنہ تمہیں آنکھ پکڑ لے گی۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ چلو ایک سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ ایسی ایسی چیزیں لاتے تھے یہ لوگ کہ مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن مداہنت پر آمادہ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ ان کے اندر جو ہے تو جھکنا پایا جائے۔
لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی مضبوط کرتے رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اگرچہ ان سے ایسی امید نہیں تھی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، یہ نبی کو ارائیل ایمان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی دوست، کوئی بھی ساتھی، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، اور تمہاری پھر کبھی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ اگر ذرہ برابر بھی جھک گئے، صرف جھکنے کا لفظ آ رہا ہے، مائل ہونے کا، بات ماننا تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ شامل ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے جیسے اعمال کرنا تو بہت بڑی بات ہے، صرف جھکنے پر اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ فتمسکم النار، آگ تمہیں پکڑ لے گی، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ملے گا، تمہاری کبھی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں حصوں میں، دن کے دونوں حصوں میں فجر اور مغرب، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد، عشاء کی۔ یہاں پر تین ہی نمازوں کا ذکر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معراج سے پہلے کی آیتیں ہیں، جب نماز کے لیے بھی 5 وقت مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ معراج کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا، جس میں 5 وقتہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور امت پر فرض ہوئی۔ یہاں پر 3 وقت کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک انسان جو اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی راہ پہ چلانا چاہ رہا ہے، اس کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک تو ذرہ برابر ان کی طرف جھکنا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ نماز قائم کرنا ہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی میں لگا کے رکھنا ہے۔ یعنی جو برائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو برائیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا پھر ان کے فالوورز کے ساتھ یا پھر امت مسلمہ میں جو لوگ اس مشن سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ جو دشمنی کی جا رہی ہے، ان سب کو دفع کرنے کا سب سے اصلی طریقہ یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والے خود زیادہ سے زیادہ نیک بن جائیں اور اپنی نیکی سے برائی کو شکست دیں۔ نماز جو ہے انسان کو بہت زیادہ نیک بناتی ہے۔ اگر ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں تو ہمارے اندر حیرت انگیز چینجز، تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک الگ ہی صفات ہمارے اندر پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں ان برائیوں کو بھی دفع کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر سامنے والا غلط ہے، غلطی کر رہا ہے تو ہم بھی اسی کے جیسے بن جائیں، ویسے ہی طریقہ کار اختیار کرنے لگ جائیں، اس وقت تو پھر برائیاں ختم نہیں ہوں گی بلکہ برائیاں اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ لیکن ایک انسان جو پہلے سے نیک ہے، اپنے آپ کو اور زیادہ نیکیوں پر قائم رکھے، نماز ادا کرتا رہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگے، دعائیں مانگے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے جو برائیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں انہیں بھی دفع کر دیتا ہے۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ ذاکرین جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، انہیں اور یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اپنی نماز بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کو قائم رکھو، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمہاری سیرت اور کردار کو مکمل کرنے کا، مضبوط کرنے کا، استقامت پہ جمے رہنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ، پھر اس کے بعد جو حالات پیش آ رہے ہیں، جو لوگوں کے رویے ہیں، ان پر صبر کیجئے۔ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کیا ہے وہاں پر بالصبر والصلاۃ، پوری آیت نہیں یاد آ رہی ہے کہ ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ یہاں پر بھی پہلے نماز بتائی گئی، اس کے بعد صبر۔ یہ جو حالات پیش آتے ہیں دین کا کام کرنے میں، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچانے میں، جو لوگوں کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں بے رخی کے، بد دلی کے، یا پھر کہیں کہیں پر طنز و تان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے ہم کو، تو ایسے حالات کو دیکھ کر ہمیں دل گرفتہ ہو کر اپنے کام کو چھوڑ کے بیٹھ نہیں جانا ہے۔ وَاصْبِرْ،
صبر بھی کرنا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ جو ہم نیکی کرتے جا رہے ہیں وہ اجر محفوظ ہوتا جا رہا ہے، بھلے سے کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کے اوپر اعتراض کرے یا کوئی طنز و تشنیع کرے، جو بھی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا اجر و محفوظ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ ہم جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ اس کا بھی ضائع بھی نہیں ہوتے۔ وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قومیں، جو ان قوموں کے بارے میں ہم پچھلے 6 رکوع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر ان میں ایسے لوگ کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ، کچھ ایسے لوگ جو نیکی جن کے اندر موجود تھی، تو ایسے لوگ کیوں نہیں ان میں پیدا ہوئے جو لوگوں کو ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد مچانے سے روکتے، الا قلیلا، لیکن تھوڑے ہی لوگ پیدا ہوئے، ممن انجینا منہم، اور ان لوگوں کا ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، اور واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، پھر ہم نے ان لوگوں کو واتبع الذین ظلموا ما اترفوا، اور جو ظالمین تھے تو وہ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے، ما اترفوا، جو دنیا میں انہیں مزے، جو انہیں لذتیں دی گئی تھی، جو انہیں تمام اچھائیاں دی گئی تھیں، اسی میں پڑے رہے اور وہ مجرم بن گئے۔ ان آیتوں میں بہت ہی سبق آموز طریقے سے اللہ تعالیٰ ان قوموں کی تباہی کے اصل سبب پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ کیسے؟ اس پر اللہ تعالیٰ اس تاریخ پر تبصرہ کرتے فرماتے ہیں کہ صرف انہی قوموں کو نہیں بلکہ پچھلی تمام انسانی تاریخ میں جتنی بھی قومیں تباہ برباد ہوئیں، ان سب کو جس چیز نے تباہ کیا تھا وہ یہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں غلط کام کرنا شروع کیے۔ دھیرے ایک انسان چھوٹی سی برائی کو اپناتا ہے، وہ چھوٹی سی برائی اسے ایک بڑی برائی تک لے جا کر پہنچا دیتی ہے۔ تو جب انسان خوشحالی اسے ملی ان لوگوں کو نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا، تو پھر وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو گئے، پھر انہیں جو ہے دین نہیں نظر آتا، پھر انہیں عبادت نہیں نظر آتی، تو اس طریقے سے ان کا اجتماعی ضمیر اتنا بگڑ جاتا ہے کہ اس قوم میں یا تو نیک لوگ باقی ہی نہیں رہتے جو ان کو برائیوں سے روکیں، یا اگر کچھ لوگ باقی بھی رہتے ہیں تو اتنے کم ہوتے ہیں کہ ان کی آواز ان کو اس برائی سے روک نہیں پاتی، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم اللہ کے غضب کی مستحق ہوئی۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی تو ہے نہیں کہ وہ بھلے کام کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو خامخواہ عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو یہاں پر ہمیں کچھ باتیں اپنے ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر اجتماعی نظام میں، اب ہم اجتماعی طور پر رہتے ہیں، ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ کہیں پر لوگ انسان کو سماجی حیوان کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، لیکن ہمیں ایک سماج کی، ایک سوسائٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہرحال تو جو ہمارا جو اجتماعی سسٹم جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں ایسے نیک لوگوں کو موجود رہنا بہت ضروری ہے جو خیر کی دعوت دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوں، ہے نا؟ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو خیر کی طرف بلائیں اور معروف کا، اچھی باتوں کو حکم دے، برائی سے روکیں، تو ایسے کچھ لوگ ضرور موجود ہونے چاہیے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ یہی چیز چاہتے ہیں۔ اور اگر جو کسی قوم کے اندر کوئی برائی اگر پنپتی بھی ہے تو اس برائی کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کچھ دنوں تک برداشت کرتے ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جن کے اندر بھلائی بھی ہے، خیر کا پہلو بھی ہے، لیکن اگر کوئی سوسائٹی یا کوئی سماج، کوئی اجتماعیت بالکل خیر سے خالی ہو جائے اور اس میں صرف برے ہی لوگ باقی رہ جائیں، یا اگر اچھے لوگ موجود بھی ہوں تو کوئی ان کی بات نہ سنے اور پوری کی پوری قوم جو ہے اخلاقی طریقے سے فساد کی راستے پر بڑھتی چلی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آ کر ہی رہتا ہے، پھر اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔
پھر کچھ قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم ابھی پڑھ کر آئیں کہ یہ قوم اپنے درمیان سب کچھ برداشت کرتی ہے، لیکن صرف چند نیک انسانوں کو برداشت نہیں کرتی. جیسے کہ یہ لوگ پچھلی قوموں کے قصوں میں ہم پڑھے، یہ جو انبیاء ان کو دعوت دیتے تھے تو ان کو جان کو دشمن ہو جاتے تھے، وہ لوگ ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے. تو جب قوم کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اچھے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. پھر کسی بھی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنے یا نہ کرنے کا جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس قوم میں اگر کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس نیکی کو ماننے والے کتنے لوگ ہیں. اگر اتنی تعداد کے لوگ نیکی کے ماننے والوں کی اس میں ہو جائے، جو زیادہ ہو نیکی لوگوں کی تعداد، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے. لیکن اگر اس میں نیکی کو ماننے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھیج ہی دیتے ہیں. یہ سارے اصول اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک دن میں، ایک لمحے میں یا نعوذ باللہ بغیر سوچے سمجھے کسی بھی قوم کو ہلاک نہیں کرتے، مواقع دیتے ہیں. یہ سارے اصول اللہ تعالیٰ خود پہلے فالو کرتے ہیں، پھر کسی قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر گویا کہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ جو پچھلی قومیں تم میں سے پہلے گزر چکی ہیں، فلولا کان من القرون من قبلکم، تم سے پہلے جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان میں جو نیک لوگ تھے وہ لوگوں کو فساد سے، فتنے سے روکتے کیوں نہیں تھے؟ مگر تھوڑے ہی لوگ تھے اس میں ایسا کرنے والے جنہیں ہم نے نجات دے دی، اور جو ظالمین تھے وہ تو اپنی ان خوشحالی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. جو خوشحالی انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی تھی، اس خوشحالی کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہی کرے جا رہے تھے. وَقَانُوا مُجْرِمِينَ، اور مجرم بن کر رہ گئے. پھر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دیں، حالانکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. اگر کچھ اصلاح کرنے والے موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو کبھی بھی تباہ برباد نہیں کریں گے. بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی بستی میں ایک بندہ بھی استغفار کرنے والا موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس پوری بستی کو اس ایک نیک بندے کی وجہ سے بچا لیتے ہیں. اس لیے استغفار جو ہے یہ ہمیں اپنے لیے لازم کرنا ہے. گناہ تو بہرحال ہر انسان سے ہوتے ہی رہتے ہیں، ہم بھی نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کتنے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. لیکن استغفار کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ سے زیادہ، ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے. تو استغفار کی نعمت اگر ہمیں مل جائے تو پھر ہم عذاب الہی سے بہت حد تک محفوظ ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر تمہارا رب چاہے تو تمام لوگ کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ لوگ تو اب الگ ہی مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر تیرا رب جس پر رحم فرمائے. اب دیکھو یہاں پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک بنا دینا پر قادر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نیک کیوں نہیں بنا دیا؟ جو اوپر جو تمام اقوام کی تباہی کا جو سبب بتایا گیا ہے اس پر یہ اعتراض مطلب لوگ کرتے ہیں کہ ان میں اگر نیک لوگ موجود نہیں تھے یا بہت کم موجود تھے تو یہ بھی تو اللہ کی مرضی تھی، ایسا کہتے ہیں. پھر اس کا الزام ان قوموں پر کیوں رکھا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سارے نیک لوگ کیوں نہیں پیدا کر دیے؟ تو اس کا حقیقت میں جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو حیوانات اور نباتات یا ایسی دوسری مخلوقات کی طرح باندھ کے نہیں رکھنا چاہتا. حیوانات اور نباتات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جبلی خاصیت دی ہے. وہ لوگ ان کے ذمہ جو کام کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کرتے جاتے ہیں، وہ اس کے علاوہ دوسرے کام نہیں کرتے، اس سے ہٹ کر وہ چل ہی نہیں سکتے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ اگر پابند بنا دیتا تو پھر ایمان کی دعوت، انبیاء کو بھیجنا، انبیاء کی بعثت، کتابوں کو نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تمام انسان مسلم مومن پیدا ہوتے اور کفر کا، شرک کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے انسان کے بارے میں جو اللہ کی مرضی تھی وہ دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی ہے.
کیا فرمایا؟ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّکَ، مگر جس پر رب رحم فرمائے، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ اس کو انتخاب اختیار کی آزادی دی جائے اور اپنی پسند کے مطابق مختلف راستے پر چلنے کی قدرت دی جائے۔ اس کے سامنے جنت دوزخ دونوں کی راہیں کھول دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ہر انسان کو، ہر انسانی گروہ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ اس میں سے جس راہ کو بھی چنے اپنے لیے پسند کر لے، تاکہ ہر ایک کو جو کچھ بھی ملے، جنت بھی ملے تو اس کو اپنی کوشش اور کسب کے نتیجے میں ملے، جہنم بھی ملے تو اسے اپنی کوشش اور کسب کے نتیجے میں ملے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں۔ اور الا من رحم ربک سے مراد یہ ہے جس پر تیرا رب رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کس پر فرمائیں گے؟ کوئی انسان اگر نیکی کی راہ پر آگے بڑھنا چاہے تو ہی اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائیں گے۔ اب کوئی انسان برائی کی طرف ہی جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کیوں فرمائیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرتا جا رہا ہے، وہ نافرمانی کرتا جا رہا ہے، کفر شرک کرتا جا رہا ہے، تو الا من رحم ربک کے زمرے میں کیوں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کیوں فرمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی رحم اسی پر فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بڑھے گا، جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا، جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں پر وہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور یہ تمام نشانیاں دی، عقل شعور دیا، سمجھ دیا، علم دیا، انبیاء بھیجی، کتابیں بھیجی تاکہ وہ سوچ سمجھ کر اپنے بارے میں فیصلے کریں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ جنوں اور انسانوں میں جو نافرمان ہوں گے وہ سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ سارے قصے ہم آپ پر اس لیے بیان کرتے ہیں، رسولوں کی خبریں اور یہ ساری باتیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم اس سے تمہارے دل کو مضبوط کریں۔ یہ حالات جو آپ فیس کر رہے ہیں، ان حالات میں آپ دل شکستہ نہ ہو جائیں، دل برداشتہ نہ ہو جائیں، آپ کا دل مضبوط ہو جائے، اس لیے ہم یہ واقعات آپ کو سنا رہے ہیں، رسولوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات، قوموں کے واقعات۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان واقعات کے اندر آپ کو حقیقت کا علم ملے گا اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور ان کے لیے موعظت اور ذکرہ، نصیحت اور بیداری انہیں نصیب ہوگی۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں سے حق بات کیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئے گی اور نصیحت اور بیدار ہونے کا ذریعہ ہمیں حاصل ہوگا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے آپ صاف صاف فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، ٹھیک ہے تم اپنی جگہ پر کام کرتے رہو، جو کرنا چاہے تو کرو۔ حجت تمام کرنے کے بعد پھر یہ جملہ فرمایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنی جگہ پر عمل کرنے والے ہیں، وَانتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو انجام کا، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ آخر میں یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حجت تمام ہو گئی، نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیے، کتابیں بھیج دیے، تعلیمات، شریعت، تمام چیزیں بتا دی گئی، نشانیاں بھی۔ اب اس کے بعد چلو تمہارے جو کام کر رہے ہو کرو، ہم بھی ہماری جگہ پر نیک کام کریں گے، تم انتظار کرو انجام کا، ہم بھی انتظار کریں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ ہی کا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی، جو ہم جان رہے ہیں وہ بھی، اور جو غائب ہے ہماری نظروں سے وہ بھی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ آخر میں تو تمام معاملات اللہ کے سامنے ہی تمام مقدمات پیش ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے فرمائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لانے والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی عبادت پر، اسی اللہ کی عبادت پر قائم رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی کفر اسلام کی اس کشمکش کے دونوں طرف کے لوگ جو کر رہے ہیں، مومن بھی کافر بھی، نیک بھی اور برے بھی،
وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اللہ کی سلطنت کوئی اندھیر نگری چوپٹ راجا کی مصداق نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی ہوتا رہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہی نہ ہو، نعوذ باللہ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بردباری کی وجہ سے دیر تو ہے کسی فیصلے کو ہونے میں، مگر اندھیر نہیں ہے۔ جو لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس بات کا یقین رکھیں کہ ان کی محنتیں ضائع نہیں ہوں گی، اور وہ لوگ بھی جو فساد کرنے اور اسے برپا رکھنے میں لگے ہوئے ہیں اور جو نیکی کرنے والوں پر، اصلاح کرنے والوں پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنا سارا زور اس کوشش میں لگا رکھا ہے کہ نیکی کسی طریقے سے بھی نہ پھیلے، تو انہیں بھی خبردار رہنا چاہیے۔ یہ تمام وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ نیک لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی، دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ بھی کام کریں، جو برے لوگ بھی کام کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بالکل غافل نہیں ہے۔ تو بس ہمیں بھی اپنے حصے کا کام کرتے چلے جانا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ برائیوں کو ہمیں ٹھنڈے پیٹوں کبھی بھی برداشت نہیں کرنا ہے۔ ہمیں برائیوں کو اپنے معاشرے میں پھلتے پھولتے بڑھتے دیکھ کر کبھی بھی چین کی نیند نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس فکر میں ہماری دن اور راتیں گزرنی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو پاکیزہ کس طریقے سے بنائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو مومنوں کے معاملات میں، مومنوں کے حالات کے بارے میں ایک دن بھی نہ سوچے۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر پورے اتریں کہ تم میں سے ایک گروہ ضرور ہی ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، امر بالمعروف کرے، نیکیوں کا، اچھی باتوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں سے بنائے اور ہمیں ایسی ہی سچی کامیابی عطا فرمائے جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور آخرت میں بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، بس یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔